فرمائے۔ حاضرین محترم، یہ ہمارے مقدر کی معراج ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ شانوں والا رسول ہمیں عطا فرمایا ہے۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء میں سے جو مقام، جو مرتبہ اللہ نے میرے رسول کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اور وہ مرتبہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ میرا رسول عزتوں والا رسول ہے۔ میرا رسول، ذرا بولیے سارے، عزتوں والا رسول ہے۔ اب جسے عزت خدا دے، مجھے بتائیے بندوں کے گھٹانے سے کبھی گھٹتی ہے؟ یہی وجہ ہے 1500 سال ہو چلے، مٹ گئے تیرے اذکار مٹانے والے۔ جنہوں نے مٹانے کی کوشش کی وہ خود مٹ گئے۔ میرے رسول کا ذکر کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور میرے رسول کا ذکر قیامت تک بلند رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کو عطا کی صلی اللہ علیہ وسلم، رفعت میرے رسول کو عطا کی، عزت میرے رسول کو عطا کی، اور کمال یہ ہے، فرمایا سونیا تیری جان کی حفاظت میں بندوں پہ نہیں چھوڑوں گا، تیری جان کی حفاظت کی ضمانت اور ذمہ میں خود لیتا ہوں۔ واللہ یعصمک من الناس، اے میرے محبوب آپ کی جان کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، آپ کی عزت کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے، آپ کی ناموس کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لیا ہے۔ زمانہ اگر تیری عزت گھٹانے کی کوشش کرے گا، تیرے اذکار مٹانے کی کوشش کرے گا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ وجہ کیا ہے؟ تیرا ذکر میں نے بندوں پہ نہیں چھوڑا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرا ذکر میں خود بلند کر رہا ہوں۔ اللہ بلند فرما رہا۔ کون بلند فرما رہا؟ اللہ۔ تو جس کا ذکر خدا بلند کرے، اللہ بلند کرے، وہ ذکر کبھی بندوں کے کام کرنے سے کام نہیں ہوتا۔ اور ایک آیت میں تو کمال شان بیان کی، فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بڑے بڑے عزتوں والے آئے، بڑی بڑی عظمتوں والے آئے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کم ہوتی گئی، عظمت کم ہوتی گئی، نام کم ہوتا گیا، مگر سونیا قیامت تک اور قیامت کے بعد ہر آنے والا دن تیری عزت میں اضافے کا سبب ہو۔ تیری عزت بڑھتی چلی جائے گی، تیری عزت کبھی کم نہیں ہوگی، بڑھتی چلی جائے۔ آج دنیا کوشش کر لے، اور لوگ کوشش کرتے ہیں، کبھی ہالینڈ سے، کبھی امریکہ سے، کبھی UK سے، اور آج کل انڈیا سے میرے نبی کی عزت اور ناموس پہ حملہ کرنے کی کوشش، اور وہ بدبخت سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی عزت کم کر دیں گے۔ یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ گستاخی، یہ گستاخی۔ یاد رکھے میرے نبی کی عزت نہ کبھی کسی کمینے کی وجہ سے کم ہوئی ہے، نہ قیامت تک یہ عزت کم ہوگی۔ اور ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیے، اللہ جسے عزت عطا کرتے نا،
پھر اللہ اس کی عزت مخلوق سے بھی کرواتا ہے، مخلوق سے بھی کرواتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے عزتوں کا تاج حضرت آدم کے سر پہ سجایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ جب حضرت آدم کو خلیفہ بنا لیا، اللہ تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا، اے فرشتوں، یہ میرا خلیفہ ہے، یہ آدم، میں نے اسے خلق کیا، اپنے دستے قدرت سے اس کے نئے نقش سوارے ہیں، یہ میں نے تیار کیا ہے، یہ میرا خلیفہ ہے۔ فرشتوں نے عرض کی، مولا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا، اسجدو، سارے مل کر اسے سجدہ کرو، سارے اسے۔ میں نے عرض کی نا، جسے عزتیں وہ عطا کرتا ہے پھر مخلوق سے عزت کرواتا ہے۔ فرمایا، میں نے آدم کو بنایا، اس کو سجدہ کرو۔ قرآن کہتا ہے فسجدوا، ایک بھی فرشتہ ایسا نہیں تھا جس نے حکم عدولی کی ہو، سب نے سر جھکا دیے۔ حضرت آدم کو سب نے سر جھکا، فسجدوا، سب نے سجدے کیے، الا ابلیس، ایک ابلیس ہے جس نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بات کی، جب سب کو سجدہ کیا نا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے فرمایا سر اٹھاؤ، فرشتوں نے سر اٹھایا۔ یہاں میں ایک لطیف بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ ہو، آدم کو سجدہ کس کے حکم سے ہوا؟ سارے بولیے ذرا، اب توجہ ذرا میری طرف رکھیے، کس کے حکم سے؟ اچھا، شروع بھی اللہ کے حکم سے ہوا، وہ سجدہ ختم بھی اللہ کے حکم سے۔ اب جو نقطہ آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، جو بات جس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں، آدم کو سجدہ شروع بھی اللہ کے حکم سے، وہ سجدہ ختم بھی اللہ کے حکم سے۔ قربان جائے، مدینے والے پر درود اللہ کے حکم سے شروع ہوا ہے، مگر اللہ کے حکم سے کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اِلَّا اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، فرشتوں کو درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، درود ختم کرنے کا کبھی حکم آج بھی جاری۔ سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ اللہ نے وجہ پوچھی، ما منعک، کس چیز نے تجھے منع کیا؟ سزا فوراً نہیں دی، وجہ پوچھی کہ میں نے سجدے کا حکم دیا ہے، سب نے سجدہ کیا ہے، تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ کیا ہے؟ ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا؟ یہاں بات قابل توجہ ہے، جب اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے فوراً سزا نہیں دی کہ نکل جا، تو نے سجدہ نہیں کیا، وجہ پوچھی، بتا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ سورہ اعراف کے لفظ ہے، اس پر ابلیس نے جواب دیا، قالا انا خیر منہ، مولا یہ جو تو نے آدم بنایا ہے نا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے، انا خیر، میں بہتر ہوں، منہ، اس سے۔ جب اللہ نے یہ توہین سنی نا کہ میرے بنائے ہوئے کی توہین کر رہا ہے، میرے سجائے ہوئے کی توہین کر رہا ہے، جسے میں عزت دوں شیطان اس کی توہین کر رہا ہے، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اتنا سننا تھا، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ فرشتوں کا سردار ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ سید الملائکہ ہے، اللہ نے یہ نہیں دیکھا فرشتوں کا خطیب ہے، فرمایا فخرج منہا، فوراً یہاں سے نکل جا، انک رجیم،
آج تک جتنی عبادت کی ہے میں تیری عبادت کو بھی رد کرتا ہوں، اے ابلیس میں تیری ذات کو بھی رد کرتا ہوں۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ ابلیس نے 6 کروڑ برس عبادت کی ہے۔ کتنی؟ یہ فرشتہ نہیں، شیطان تھا، انسان، یہ جن تھا، عبادت اتنی کرتا تھا، اللہ نے فرشتوں کا سردار بنا دیا، فرشتوں کا خطیب بنا دیا۔ مگر جب 6 کروڑ سال کی عبادت کا گھمنڈ آیا، کہا میں صرف تجھے مانوں گا، صرف تجھے مانوں گا، صرف تجھے مانوں گا، اللہ نے فرمایا خبردار، توحید یہ نہیں کہ صرف مجھے مانو، توحید یہ ہے مجھے بھی مانو اور جسے جسے میں منواؤں اسے اسے بھی مانو۔ توحید یہ رد کرتے، یہ پہلا گستاخ رسول تھا۔ فرمایا فخرج منہ، نکل جا، انک رجیم، تو مردود ہے، تیرا سب کچھ رد ہو گیا۔ اب ذرا سوچ کے بتائیے گا، جس کا جنت میں آنا جانا تھا، جو فرشتوں کا امام اور خطیب تھا، جو فرشتوں کا مبلغ تھا، جو فرشتوں کو تسبیح سکھانے والا تھا، وہ ابلیس جنت میں آنا جانا تھا، گستاخی کی، اللہ نے جنت سے نکال دیا، تو جو ابھی جنت میں گیا ہی نہیں، اگر وہ گستاخی کرے گا تو عالم کیا ہو۔ اللہ سب کچھ گوارا کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ اپنے نبی کی توہین گوارا نہیں کرتا۔ نمرود نے، فرعون نے 400 سال تک کہا کہ میں خدا ہوں، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ کتنے سال تک؟ بولیے ذرا۔ 400۔ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، جو بندہ کہے کہ میں خدا ہوں، یہ اللہ سے جنگ نہیں؟ پوری جنگ مقابلے میں آ گیا، میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ وہ 400 سال بندوں سے سجدے کرواتا رہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا۔ 400 سال تک اپنے سامنے گردنیں جھکاتا رہا، اللہ نے کچھ نہیں کہا، مگر جب کی نا کلیم اللہ کی توہین، 400 سال تک توحید میں دخل اندازی کرتا رہا، اللہ نے معاف کیے رہا، کچھ نہیں کہا، رسی ڈھیلی کر دی۔ ادھر کلیم اللہ کی توہین کی، اللہ نے لشکر سمیت غرق کر کے رکھ دیا۔ تو ذرا سوچئے گا ضرور، اگر کلیم اللہ کی توہین ہو اللہ غرق کر دیتا ہے، تو جو حبیب اللہ کی توہین کرے، جو میرے مصطفیٰ کی توہین کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمارا ایمان ہے 1.25 لاکھ نبیوں میں سے جو مقام، جو مرتبہ اور جو عزت اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عزت اور یہ مقام اور یہ مرتبہ کسی اور کے نصیب میں نہ آ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر عمل کی ایک حد رکھی ہے، ادب کی بھی حد رکھی ہے۔ مثلا قرآن میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، والدین کو بھی جھکنا ہے نا تو فرمایا کندھوں تک جھکو، کندھے جھکاؤ ان کے سامنے۔ تعظیم کی حد ہے، ادب کی حد ہے، عبادت کی حد ہے، ہر عمل کی حد ہے، مگر بارگاہ مصطفیٰ کے ادب کی بات آئی، فرمایا ہر حد سے بڑھ کے ادب کرو۔ قرآن کے اندر 2 لفظ موجود ہے، فرمایا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے لوگوں میرے محبوب کا ادب کرو تو ہر حد سے بڑھ کر ادب کرو، میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرو تو ہر حد سے بڑھ کر کرو، میرے مصطفیٰ کی عزت کرو تو ہر حد سے بڑھ کر کرو۔ اچھا، اب جنہیں اللہ حکم دے رہا تھا وہ تھے صحابہ،
کون تھے؟ بولیے. پھر تاریخ گواہ ہے جیسا ادب صحابہ نے کیا ہے. آپ سنتے رہتے ہیں ادب کی حد نہیں. میرا رسول لعاب نکالے صحابہ ہاتھوں پہ لیتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میرا کریم زلفیں ترشوائے صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، زلفوں کے بال ہاتھوں پہ لیتے. میرا رسول اگر وضو کرے صحابہ وضو کے قطرے زمین پر نہیں آنے دیتے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب عروہ بن مسعود ثقفی کافروں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا، جب واپس پلٹا کافروں سے کہنے لگا خبردار مسلمانوں سے جنگ نہ کرنا، ان سے جنگ نہ کرنا، ان سے لڑنا مت. عروہ تجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں نہ لڑے، کیوں نہ جنگ کرے؟ کہا سوچو جو وضو کے قطرے زمین پہ نہیں آنے دیتے وہ مصطفیٰ کے خون کے قطرے کیسے زمین پہ آنے؟ وہ خون کے قطرے کیسے زمین پہ آنے؟ فرمایا ادب کرو میرے مصطفیٰ کا، احترام کرو میرے رسول کا. تو کیسے کرنا ہے؟ ہر حد سے اونچا بولیے بڑھ کر. حد نہیں رکھنی. اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، کہاں لکھا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا بھی کہاں لکھا ہے، یہ بات کہاں لکھا ہے، یہ بات کہاں لکھا ہے؟ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہاں لکھا ہے کہ رسول لعاب پھینکے تو ہاتھوں پہ لو؟ سوال ہے میرا. قرآن کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ حضور نے خود کہا حکم دیا کہ میں بال کٹواؤں تو کوئی بال زمین پہ نہ آنے دینا. کہاں لکھا ہے؟ نہ قرآن میں حکم، نہ حدیث میں حکم، نہ مصطفیٰ نے کہا نہ خدا نے کہا کہ لعاب زمین پہ لائے، وضو کے قطرے زمین پہ لائے. اس کا مطلب یہ ہے ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی، کچھ باتیں محبت کے نصاب میں ہوتی، کچھ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں. اور میرے کریم کے صحابہ نے وہ تقاضے، اور یہ تقاضے سکھائے کس نے ہیں؟ صحابہ کرام کی عادت تھی حضور کی مجلس میں بیٹھتے نا اور بات سرکار کی سنتے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی، میں اب بات کر رہا ہوں کسی کا دیان اہم بات ہو، آنے جانے والوں کی طرف ہو جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ علامہ صاحب نے کیا کہا ہے. اگر کسی بات کی سمجھ نہ آتی تو ان کا طریقہ یہ تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے رائینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول رعایت فرمائیے. رائینا یا رسول اللہ، رائینا یا رسول اللہ، آقا رعایت فرمائیے. آقا یہ بات دہرا دیجئے. جب یہ لفظ کافروں نے سنا نا، رائنا کا مطلب یہ تھا رعایت کیجئے. کافروں نے سنا، وہ اسے دبا کے پڑھتے، وہ کہتے رائینا یا رسول اللہ. رائینا عربی میں کہتے چرواہے کو. جب اللہ نے دیکھا نا یہ لفظ مس یوز ہو رہا ہے، اللہ نے فوراً ٹوکا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، ایمان والو خبردار رائنا نہیں کہنا، رائنا نہیں کہنا. اب صحابہ گستاخی کی نیت سے کہتے نہیں تھے، مگر اللہ نے وہ لفظ بدل دیا جو مس یوز کیا جاتا تھا. فرمایا خبردار رائنا نہیں کہنا. مولا پھر کیا کہنا ہے؟ فرمایا وقولوا انظرنا، اگر ضرورت پڑے تو رائنا نہیں کہنا، کہو انظرنا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم فرما دیجیے، ہم پہ نظر کرم. بولیے ہم پہ نظر. آپ بھی ذرا کہہ دیجئے انظرنا یا نہیں، جسے نظر کرم چاہیے انظرنا یا رسول اللہ ہم پہ نظر کرم
فرما دیجئے خبردار رائنا نہیں کہنا، جب بھی کہنا ہے انظر نہ کہنا، انظر نہ کہنا۔ یہ ادب کے تقاضے خدا سکھا رہا۔ کون سکھا رہا ہے؟ خدا سکھا رہا ہے۔ اللہ محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ کہیں کہتا ہے خبردار چلتے ہوئے قدم محبوب کے قدم سے نہ بڑھے، کہیں کہتا ہے خبردار تمہاری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو، کہیں کہتا ہے خبردار میرے مصطفیٰ کریم کو پکارنا پڑے ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں پکارتے ہو، خبردار محبوب کے در پر دستک بھی دینی پڑ جائے تو پلکوں سے دستک دیا کرو، پلکوں سے دستک۔ یہ محبوب کا ادب خدا سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ گستاخی کرتے کون؟ کوئی ہو کہیں کا ہو، کوئی خاکے بنائے معاذ اللہ، کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، یہ کرتا کون ہے؟ میں قرآن کی آیات میرے سامنے، اب وقت تھوڑا ہے، سورہ القلم آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک اللہ نے گستاخ رسول کی علامتیں بتائی ہیں۔ سورہ قلم گھر جا کے ضرور پڑھیے گا، سورہ قلم القلم آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک 5 آیتیں۔ ولید بن مغیرہ نے حضور کی بارگاہ میں گستاخی کی، اللہ نے قرآن میں اس کے عیب گنوائے، قرآن میں عیب گنوائے۔ فرمایا محبوب یہ جو گستاخی کرتے ہیں نا یہ کمینہ ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ ذلیل ہے، یہ جھگڑالو ہے، یہ چغل خور ہے، یہ حرام کھانے والا ہے۔ اللہ نے 9 عیب گنوائے، 8 عیب گنوا کے 9ویں میں پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ جو ہے نا یہ جس نے گستاخی کی ہے محبوب یہ حرام زادہ ہے۔ قرآن ہے سورہ القلم آیت نمبر 13، اللہ نے فرمایا بعد ذالک زنیم، یہ زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ نے قرآن میں اصول دے دیا جو نبی کا گستاخ ہوگا وہ نطفہ حرام ہوگا۔ اچھا ولید بن مغیرہ نے جب یہ عیب سنے نا، عیب کتنے بیان کیے بولیے ذرا؟ 9۔ یہ عیب سنے، ایک عیب دیکھے، اس نے علامات دیکھی اور پھر اپنی ذات دیکھی۔ اچھا مجھے چغل خور کہا میں ہوں، اعتراف کرتا گیا، مجھے چغل خور کہا میں ہوں، جھگڑالو کہا میں ہوں، کمینہ کہا میں ہوں، فسادی کہا میں ہوں۔ 8 عیب گر، ادھر توجہ کیجیے گا جی، 8 عیب گر کے کہا میں ہوں میں ہوں میں ہوں۔ جب آخری عیب پہ پہنچا نا کہ قرآن نے ولد الزنا کہا، حرام زادہ کہا، اب اس نے نبی سے جھگڑا نہیں کیا۔ قاری صاحب قبلہ حضور سے جھگڑا بنتا یہ تھا، جھگڑا کرتا، مجھے آپ نے گالی کیوں دی؟ ولد الزنا کہا، حرامی کہا، تاریخ کہتی ہے اس نے تلوار نکالی، ماں کے سر پہ رکھی، کہا بتا میں ہوں کس کا، میں کس کا ہوں؟ ماں پریشان ہو گئی، ولید تو مغیرہ کا بیٹا ہے، تیرا باپ مغیرہ ہے، کہا نہیں، آج اس نے بتایا ہے جس کے منہ سے کبھی جھوٹ نکلا، جس کے منہ سے کبھی جھوٹ۔ کوئی اور کہتا تو میں نہ مانتا۔ ماں نے کہا تجھے کس نے بتایا ہے؟ کہتا مجھے مسلمانوں کے نبی محمد نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ماں نے سرکار کا نام سنا اس نے کہا ٹھیک ہے
اگر محمد نے کہا ہے تو سچ کہا. تیرا باپ مغیرہ نہیں، مغیرہ اولاد پیدا کرنے سے قاصر تھا. جب بے اولادی مدت بڑھتی گئی مجھے خدشہ ہوا اگر وارث نہ ہوا تو مال ضائع ہو جائے گا. میں نے تجھے چرواہے سے لیا تھا. میں اپنے خداؤں کی قسم کھا کے کہتی ہوں محمد نے جو کہا ہے سچ کہا. لیکن قیامت تک اصول بن گیا. قیامت تک، یار ایمان سے بتاؤ قرآن قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں؟ اونچا بولیے. ہے تو قیامت تک اصول بن گیا. نبی کا گستاخ حرام زادہ ہے، نبی کا پہرے دار حلال زادہ. گستاخیاں حرامی کرتے ہیں اور نبی کی عزت، نبی کی عزت کی حفاظت. بھئی آپ سارے حضور کی ناموس کے پہرے دار ہیں یا نہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا، ہے یا نہیں؟ یہ جتنے پہرے دار ہیں اللہ فرماتا ہے یہ سارے حلال زادے، حلال. اور نبی کی عزت پر پہرا دینا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. حضور کے دور میں نا ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار ہوا، نام تھا قبلہ اس کا مسیلمہ کذاب. مسیلمہ نے نا حضور کو خط لکھا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپنے علاقے میں اور خط لکھا حضور کو. کہا اے محمد، پیار سے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی نبی ہیں میں بھی نبی ہوں. اس طرح کرتے ہیں کہ نبوت میں شراکت دار بن جاتے ہیں. کچھ علاقہ تیرا، کچھ علاقہ میرا. ادھر کا تو نبی، ادھر کا میں نبی. ادھر آپ نہیں آئیں گے، ادھر میں نہیں جاؤں گا. خط حضور کے سامنے آیا. سرکار نے جواب میں پتہ کیا لکھا؟ ایک ہی جملہ لکھا، فرمایا سن میں حق ہوں تو باطل ہے، میں حق ہوں تو باطل ہے، میں حق ہوں تو باطل ہے. اس کا ترجمہ اگر میں اپنے لفظوں میں کروں تو ذوق کا اظہار کیجئے گا. کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا سن میں بن کے آیا ہوں تو آ کے بنا ہے، میں سچا ہوں تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. سرکار نے خط لکھا، خط بند کیا، صحابہ کی طرف دیکھا، فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ میری ناموس پر پہرا دینے کا وقت آ گیا ہے. کون ہے جو میری ناموس پہ پہرا دے گا؟ یہ جواب اس تک پہنچانا ہے. صاحب اسد الغابہ نے لکھا ہے ایک غریب صحابی جو سب سے پیچھے بیٹھا تھا، حضور گفتگو کر رہے تھے، وہ بیچارہ بیٹھا کھجورے کھا رہا تھا، سرکار کی باتیں سن رہا تھا، کھجورے کھا رہا تھا، لباس پھٹا پرانا تھا. جب حضور نے فرمایا کون ہے جو میری ناموس پہ پہرا دے گا؟ کچھ کھجورے کھا لی ہے، کچھ ابھی منہ میں ہے. اپنی جگہ سے جلدی سے اٹھا، ہاتھ بلند کر کے کہا آقا حکم دے میں جاؤں گا، میں جاؤں گا. جب تیزی سے بولے نا تو جو منہ میں بقیہ کھجور کے حصے تھے وہ زمین پہ گرے، کچھ کے کپڑوں پہ گرے، کچھ صحابہ کے چہروں پہ گرے. ایک صحابی نے کہا پہلے کھجورے تو کھا لو پھر بات کرنا. فرمایا میں کھجورے کھاتا رہوں اور یہ ڈیوٹی کسی اور کی لگ جائے؟ آقا میں جاؤں گا. سرکار نے فرمایا ادھر آ. آگے آیا،
نام ہے حبیب بن زید انصاری، اور کام پتا کیا کرتا ہے؟ غریب آدمی تھا، کھجورے توڑ کر ٹوکرا بھرتا اور دیہاتوں میں جا کر بیچا کرتا تھا۔ کثیر العیال تھا، بچے زیادہ تھے، مشکل سے گزارا ہوتا تھا، غربت اتنی تھی۔ دوڑ کے آیا، سرکار نے فرمایا دیکھ لینا کام بڑا مشکل ہے، کام آسان نہیں، مشکل کام ہے۔ اس نے کہا سرکار قبول کریں پھر میرا جانا دیکھیے گا، قبول کریں، ڈیوٹی لگا۔ سرکار نے خط دیا، ایک نیزہ دیا، گھوڑا دیا، گھوڑے پر سوار کیا۔ اب حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کی طرف، مسیلمہ کذاب کے دربار میں بیٹھا ہوا ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، روایت کرتا ہے، کہتا ہے خدا کی قسم جب مسیلمہ دربار میں بیٹھے، حبیب بن زید انصاری جب مسیلمہ کے دربار میں آیا، اس کے کپڑوں سے غربت نظر آ رہی تھی، چہرے پر اطمینان امیروں جیسا نظر آ رہا تھا۔ داخل ہو، نیزہ زمین پہ گاڑا، کہ تو نے محمد کو خط لکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لکھا ہے، یہ جواب پکڑ۔ بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ جواب خود نہیں پڑھتے تھے، 7 بندے رکھے ہو، ایک بندے کو دیا، کھڑا ہو کے پڑھ۔ اب دربار لگا ہے، عمراء وزراء بیٹھے ہیں، پڑھ۔ اب اس نے خط بلند آواز میں پڑھا، اور جواب میں حضور نے لکھا تھا کہ تو کذاب ہے، تو اکیلے میں بات ہوتی تو شاید برداشت کر جاتا، اب بڑے مجمع میں اونچی آواز میں پڑھا گیا کہ تو کذاب ہے، آگ بگولا ہوا۔ اس نے تلوار نکالی، حضرت حبیب بن زید انصاری کے پاس آیا، آپ کھڑے ہیں دربار میں، کہا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ لفظوں پہ توجہ چاہو، تیرے رسول نے کذاب کہا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ حبیب انصاری مسکرا کے کہتے ہیں پگلے، ہم نبی کی ذات کے بھی پہرے دار ہیں، نبی کی بات کے بھی پہرے دار ہیں۔ حضور نے تجھے کذاب کہا تو میں سچا کہہ دوں گا؟ تو کذاب ہے۔ جب اتنے لفظ کہے نا، آگ بگولا ہو گیا، تلوار مار کے حضرت حبیب کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کٹ کے زمین پہ گرا، خون کا فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا۔ تکلیف ہوئی، درد ہوا۔ اب دوسری طرف آیا، ہاتھ پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے اب کیا خیال ہے؟ ہائے، حضرت حبیب بن زید انصاری مسکرا کے کہتی ہیں بات سن۔ اس نے کان قریب کیا، کہا میرے نبی نے تجھے کتنی بار کذاب کہا ہے؟ کہا 1 بار کہا ہے۔ کہا میں 70 بار کہتا ہوں۔ مصطفیٰ نے 1 بار کذاب کہا، میں 70 بار کہتا ہوں۔ آگ بگولا ہوا، تلوار نکالی، دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا۔ اب دونوں ہاتھ کٹ گئے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، درد، ٹھیس اٹھ رہی ہے، کمزوری جسم میں آ گئی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری زمین پر بیٹھ گئے، گر گئے۔ اس نے ٹانگ سے اٹھایا، سینے پہ تلوار رکھ کے کہا اب کیا خیال ہے؟ مسکرا کے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے جسم کمزور ہوا ہے تو ایمان بھی کمزور ہو گیا؟ میرا جسم کمزور ہوا ہے، ایمان کمزور نہیں ہوا۔ سن، اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر، ایک ایک ٹکڑا کہے گا کہ تو کذاب۔ اس نے تلوار اٹھائی، سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر انس بن مالک کہتے ہیں
حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں آقا کیا ہوا، یہ رونا کیسا، کوئی آیت اتری ہے، کوئی سورت اتری ہے؟ فرمایا نہیں انس، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے، میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ اور انس نے جنت کی ساری حوریں دروازے کھول کے حبیب کا انتظار کر رہی ہیں۔ عمل کیا ہے؟ میرے نبی کی عزت پر بولیے ذرا، کبھی سوچے یہ گستاخی کرتے کیوں ہیں؟ یہ ہالینڈ میں، پولینڈ میں، آئرلینڈ میں، امریکہ میں، اب انڈیا میں کیوں گستاخی کرتے ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھیں، حملہ جب بھی ہوگا میرے نبی کی ذات پہ ہوگا۔ کیوں؟ کافر بھی یہ بات جانتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ فاق کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دے۔ وہ جانتا ہے مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنی نبی کی عزت پر حملہ برداشت، وہ بار بار حملہ کرتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کہ ابھی ان کی غیرت زندہ ہے یا مر گئی۔ اور میں آج جامعہ مسجد صوفی عبد الحکیم رحمت اللہ علیہ ولی کامل کے زیر سایہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر ہم اعلان کرتے ہیں بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم نہیں، یار ہاتھ اٹھا کے ذرا کہنا ہے غیرت مسلم زندہ ہے، ہاتھ اٹھا کے بتلا دو۔ آئرلینڈ کا ہو، آئرلینڈ کا ہو، کہیں کا ہو، انڈیا کا ہو، مرد ہو، عورت ہو، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے۔ نبی پہ قط مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج